السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کی لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ جب شائستہ بالکل ہی نا امید ہو جائے گی کہ اب میرے ہاتھ کچھ بھی آ سکتا ہے اور ساری پراپرٹی عروج کے نام ہو چکی ہے، تو اسے تو بہت غصہ آئے گا کہ میں نے اتنے سالوں سے جو پلاننگ کی اس پراپرٹی کے لیے، اس کاروبار کے لیے، یہ عروج ہمارے گھر میں آئی اور میری ساری پلاننگ فیل کر دی۔ اسے تو یہ بھی غصہ آئے گا کہ جب اس نے عروج کو ایکسیڈنٹ کے ٹائم گاڑی کے باہر پھینکا تھا تو اسی وقت اس کا گلا دبا کے مار کیوں نہیں دیا کہ نہ یہ زندہ رہتی اور نہ ہی واپس آتی۔ اب جب کہ عروج اور مہرین نے ان لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں اب آپ لوگوں کا وجود نہیں چاہیے، تو شائستہ تو ہر چیز کو اٹھ کر چومے گی، ہاتھ لگائے گی اور کہے گی یہ سب کچھ میرا ہے، میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ کبھی پاگلوں کی طرح ہنسے گی اور کبھی رونا سٹارٹ کر دے گی۔ ادریس اس کی حالت دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ ذہنی صدمہ پہنچنے کی وجہ سے میری بیوی نیم پاگل ہو چکی ہے، لیکن وہ پھر بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ شائستہ، عدالت کی طرف سے نوٹس آیا ہے، اس لیے ہمیں تو ہر صورت اس گھر سے جانا ہی ہوگا، اور اسے یہ بھی سمجھائے گا کہ اگر عروج اور مہرین چاہتی تو اس وقت ہم سب جیل کی ہوا کھا رہے ہوتے، لیکن انہوں نے پھر بھی ہمیں جیل بھی نہیں بھیجا اور بلکہ ہمارے رہنے کے لیے انتظام بھی کر دیا ہے، تو اسی کو افادیت سمجھو اور اپنا سامان پیک کرو۔ لیکن شائستہ کہتی ہے کہ نہیں، ان لوگوں نے مجھے اتنی تکلیف دی ہے تو میں بھی انہیں تکلیف دوں گی، میں اس گھر سے ایسے تو نہیں جاؤں گی، اور وہ عروج اور مہرین کو تکلیف پہنچانے کے لیے عریج کو اٹھائے گی اور اسے ٹیرس سے نیچے پھینکنے ہی لگی ہوگی کہ عروج مہرین اور وسائی دیکھ لیں گی اور اس کی طرف بھاگیں گی، جبکہ وہ انہیں کہہ دے گی کہ اگر تم لوگ میری طرف ایک بھی قدم اور بڑھے تو میں ابھی کی ابھی عریج کو نیچے پھینک دوں گی۔ اب ادریس جب یہ سب دیکھے گا تو وہ بھی بہت پریشان ہو جائے گا۔ عروج اور مہرین سے لاکھ دشمنی سہی، لیکن عریج اس کے سلمان کی اولاد ہے، تو وہ شائستہ کو یہ غلط قدم تو کبھی اٹھانے نہیں دے سکتا، اس لیے اس کے ذہن میں فوراً سے آئیڈیا آئے گا۔ وہ ایک فائل اٹھا لائے گا اور شائستہ کے سامنے عروج سے کہے گا کہ عروج، اگر تم چاہتی ہو کہ شائستہ عریج کو ٹیرس سے نہ پھینکے تو یہ پراپرٹی اور کاروبار کے کاغذات ہیں، تم جلدی سے ان پر سائن کر دو تو یہ سب کچھ ہمارا ہو جائے گا، اس کے بعد ہم عریج تمہیں دے دیں گے۔ شائستہ تو بڑی خوش ہو جائے گی کہ ادریس کتنا عقل مند ہے کہ اس نے پہلے سے ہی تمام پراپرٹی کے کاغذات بنا کے رکھے ہوئے تھے، تو وہ بھی اس ڈیل کو مان جائے گی۔ عروج سے کہے گی ٹھیک ہے، دستخط کر دو ان کاغذات پہ تو میں تمہاری بیٹی تمہیں دے دوں گی۔ اب عروج کو تو یہ سب گیم نہیں سمجھ آئے گا کہ ادریس نے یہ نقلی کاغذات میرے سامنے رکھے ہیں، تو وہ صرف اپنی عریج کو بچانا چاہتی ہے۔ وہ کہے گی ٹھیک ہے تایا جان، میں ان کاغذات پر دستخط کر دیتی ہوں، بس مجھے میری بیٹی دے دیں۔ وہ جلدی سے فائل پر دستخط کرے گی اور عریج کو شائستہ کے ہاتھوں سے چھین کر وہاں سے چلی جائے گی۔ اب شائستہ جو یہ سمجھ رہی ہے کہ ساری پراپرٹی ہمارے نام ہو چکی ہے، وہ تو بڑی خوش ہوگی اور ادریس سے کہے گی کہ آپ نے بڑی عقل مندی کا کام کیا ہے، لیکن ادریس اسے کہے گا کہ بے وقوف عورت، اگر تم عریج کو ٹیرس سے نیچے پھینک دیتی تو آج تم قتل کے الزام میں خود پھانسی پہ لٹکی ہوئی ہوتی، کچھ عقل سے کام لو، اور اسے پکڑ کے کمرے میں لے جائے گا۔ کمرے میں آ کے شائستہ ادریس کو بہت ڈانٹے گی کہ آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا جھوٹا ڈرامہ کس لیے کیا، تو ادریس اسے سمجھائے گا کہ تمہیں ہی بچانے کے لیے کیا ہے، لیکن شائستہ کے دماغ میں تو اس وقت بس غصے کی آگ بھڑک رہی ہے۔ وہ کہے گی کہ میں نے کتنی کوششیں کی اس عروج کو مارنے کی، پہلے بھی بچپن میں جب میں نے اسے گاڑی سے باہر پھینک دیا تھا، میرا خیال تھا کہ وہیں جنگل میں کوئی جنگلی جانور اسے کھا جائے گا، لیکن یہ بچ گئی۔ پھر جب یہ پریگننٹ تھی تو میں نے اسے مارنے کے لیے سوپ میں زہر ملایا اور وہ پیالہ بھی مہرین کو ہی پکڑا دیا کہ وہی اسے سوپ پلائے گی، اور اگر یہ مر گئی تو سارا الزام مہرین پہ جائے گا، لیکن وہ سوپ بھی گر گیا اور یہ ایک دفعہ پھر بچ گئی۔ پھر ہم نے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا اور اس وقت بھی یہ بچ گئی۔ اس کی قسمت اتنی اچھی کیوں ہے، اور میں نے اس جائیداد کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دیں، خود ہی اپنا بیٹا سلمان مہرین کی گود میں ڈال دیا کہ وہ اسے اپنا بیٹا بنا کر پالے گی تو ساری جائیداد سلمان کے نام ہو جائے گی، اور آج تو میں نے اس عروج کی بیٹی عریج کو بھی مار دینا تھا، مگر آپ نے آ کر اسے بچا لیا۔ شائستہ کو تو ادریس پر بھی بے تحاشا غصہ آ رہا ہوگا، لیکن ادریس اسے کہے گا اس بچی عریج کو تم عروج کی بیٹی سمجھ کے مارنے چلی تھی، شاید تم یہ بھول گئی تھی کہ وہ ہمارے سلمان کی بھی اولاد ہے۔
لیکن شائستہ کہے گی کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سلمان کی اولاد ہے، مجھے صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ یہ پراپرٹی اور کاروبار میرے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب اتفاق سے جب شائستہ ادریس سے یہ سب باتیں کر رہی ہوگی تو سلمان دروازے کے باہر کھڑا سب سچائی اپنے کانوں سے سن لے گا اور غصے کے عالم میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگا اور کہے گا کہ کتنا گر گئی ہیں آپ، کیا کچھ کیا اپنے اس پراپرٹی کے لیے؟ اپنے بیٹے کو تو چلو دولت کی لالچ میں کسی اور عورت کی گود میں ڈال ہی دیا تھا، لیکن یہ کیا آج اپنی ہی پوتی کو مارنے چلی تھیں صرف اس دولت اور جائیداد کی خاطر؟ ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ وہ میرے بیٹے کی اولاد ہے؟ آپ جیسی عورت ماں تو کیا انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اور ادریس سے بھی کہے گا کہ آپ دونوں ہی مجرم ہیں اور مجرم کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے، اور ریوالور نکال کر ادریس کی کن پٹی پہ رکھ دے گا، لیکن ادریس اسے کسی طرح سے روک لے گا گولی چلانے سے۔ لیکن سلمان جو سبق ان لوگوں کو دے رہا ہے، خود اپنے بارے میں اس کا کیا خیال ہے جب اس نے پراپرٹی اور کاروبار کی لالچ میں اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو گھر سے نکال دیا تھا؟ تب اس نے ایک دفعہ بھی سوچا تھا کہ میری بیٹی یہاں سے دور جا کر کس طرح سے رہے گی؟ اور اس کا خرچہ تو کیا دینا تھا، بلکہ عروج کو پائی پائی کا محتاج کرنا چاہتا تھا۔ تو اس وقت سلمان کی انسانیت کہاں گئی تھی؟ بہرحال دوسری طرف مہرین جو پہلے ہی چاہتی ہے کہ سلمان یہاں سے نہ جائے، کیونکہ وہ اپنے دل سے لاکھ کوشش کے باوجود بھی سلمان کا اصل چہرہ دیکھنے کے بعد بھی اس کی محبت دل سے نہیں نکال پائی، کیونکہ اس نے واقعی ایک ماں بن کر ہی سلمان کو ساری زندگی پالا ہے، تو وہ عروج کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کرے گی کہ ہمیں سلمان کو یہاں سے نہیں نکالنا چاہیے۔ عروج چپ اس لیے ہو جائے گی کہ وہ اپنی ماں کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتی، ورنہ سلمان پر تو اب عروج کو بالکل بھی اعتبار نہیں رہا۔ اور بھائی آخری ایپیسوڈ میں سلمان تو صحیح پینترا بدلے گا۔ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والی بات ہے کہ جب تک اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ لگنے والا ہے، تب تک تو وہ شائستہ اور ادریس کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور اب جب پتہ چل ہی چکا ہے کہ یہ سب کچھ قانونی طور پر عروج کا ہو چکا ہے، تو اب اسے شائستہ اور ادریس کی تمام غلطیاں بھی نظر آ جائیں گی اور یوں شو کرائے گا کہ اس کا ضمیر بھی جاگ گیا ہے۔ تو وہ جا کے پہلے تو مہرین سے معافی مانگے گا، اور مہرین تو سلمان کو جیسے معاف کرنے کے لیے تیار ہی بیٹھی ہے، وہ تو فوراً ہی معاف کر دے گی، لیکن اب وہ عروج سے معافی مانگے گا تو عروج تو اسے اتنی جلدی معاف کرنے والی ہے نہیں، تو وہ اسے کہے گا کہ میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گا، جو کچھ بھی ہوا غلط فہمی میں ہوا، لیکن عروج صاف کہے گی کہ نہ اب مجھے کچھ سمجھنا ہے اور نہ ہی کچھ سمجھانا ہے، کیونکہ سمجھایا بھی انہیں جاتا ہے جن سے کوئی امید قائم ہوتی ہے، لیکن مجھے اب سلمان سے کسی قسم کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ تو ناظرین لگتا تو یہی ہے کہ اس ڈرامے کے رائٹر اور ڈائریکٹر نے یہی سوچا ہے کہ سلمان، عروج، اریج اور مہرین کو ہیپی فیملی کے طور پر ڈرامے کے اینڈ میں دکھایا جائے، لیکن جہاں شائستہ اور ادریس کو سزا ملی ہے وہاں پر سلمان کو بھی ملنی چاہیے تھی، اور سلمان کو بھی اس گھر سے آؤٹ کر دینا چاہیے تھا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں ڈرامہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔